صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मीज़बान इस्लामाबाद स्टूडियो से आज नज़ीर गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अश-शाकिरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार शुक्र अदा फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। इरशाद बारी ताला है, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा।
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ شکر گزار اور ذکر کرنے والا بنا، تجھ سے بہت زیادہ ڈرنے والا، تیری اطاعت کرنے والا، تیری ہی جانب رجوع اور انابت کرنے والا بنا، اور اے میرے پروردگار میری توبہ قبول فرما، میری حجت ثابت کر دے، میرے دل کو ہدایت دے، میری زبان راست فرما اور میرے سینے کو کینہ اور بغض جیسی لغزشوں سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل بھی ہے اور دور حاضر کی انتہائی ضرورت بھی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملی تقاضے، اور میں اپنے مہمانوں کا تعارف شروع سے کروا دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں آج میرے ساتھ تشریف فرما ہیں مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب، معروف علمی شخصیت ہیں اور اسلام آباد کے حلقوں میں تو بہت ہی زیادہ جانے پہچانے پاپولر ہیں۔ لاہور اسٹوڈیو سے میرے ساتھ آج 3 اسکالر ہیں۔ مفتی عبدالرحمن قمر صاحب ہیں، یہ امریکہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ علامہ بدرالزمان قادری ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ ماہر اقبالیات ڈاکٹر طاہر امیر تنولی، جو اس وقت پاکستانی پوری دنیا میں علامہ اقبال پہ دور حاضر میں اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، علامہ کے حوالے سے بہت عام کتابیں لکھی جناب ڈاکٹر طاہر امیر تنولی صاحب نے۔ اور ناظرین کرام، میرے تینوں مہمانوں سے آپ واقف ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، روز میں جو اپنے پروگرام کے آخر میں وہ ایک نعرہ لگاتا ہوں، اصل میں ہمارے موضوع کا مغز وہی ہے کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور حفیظ جلندری نے بڑی خوبصورت بات شعر کی زبان میں کہہ دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے عملی تقاضوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود ہی ہر بات سکھا دی جی۔ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ فرما دی ہو۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ جو مظفر وارسی نے کہا تھا کہ رستہ کسی سے پوچھنا توہین ہے میری، ہر راہ گزار شہر پیمبر کو جائے ہے۔ ناظرین، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے وضو کا پانی لیتے تھے، چہروں پہ ملتے تھے، آپ کے منہ مبارک کو حاصل کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو حاصل کرتے، اپنے چہروں پہ ملتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر تمہیں 3 کام کرنے ہوں گے، یہ ہیں عملی تقاضے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق مصطفیٰ کے۔ آپ نے فرمایا پہلا کام یہ ہے ہمیشہ سچ بولنا، دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا، اور تیسرا یہ ہے اپنے ہمسائے سے حسن سلوک کرنا۔ ناظرین کرام، اس میں معانی کا ایک کلزم پنہا ہے، اگر اسی پہ عمل کر لیا جائے تو آدمی کی ساری زندگی جو ہے وہ ایک جنتی انسان کی زندگی بن جاتی ہے۔ اب عملی تقاضے کیا ہیں، میں صرف اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا جو عملی تقاضا ہے وہ یہ ہے عقیدہ اور فکر کی جو ہے درستگی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سارے انسانوں بشمول انبیاء کرام سب سے افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، کوئی نبوت کا دعویٰ آپ کے بغیر جو کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا دروازہ بند، ذات مکمل، پیغام مکمل، کتاب مکمل، یہ عقیدہ سب سے پہلے جو ہے۔ اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو نسبت عشقی ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ کائنات کے سارے انسانوں، سارے رشتوں سے بڑھ کر اگر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عزیز نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں فرما دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اگر تمہیں تمہارے عزیز، تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، خاندان اور دنیا کی چیزیں زیادہ عزیز ہیں تو پھر تم اللہ کے امر کا انتظار کرو۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ عملی تقاضے کیا ہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کے۔ اور یہ نسبت عشقی ایسی ہے
کہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ابو عبیدہ بن جرح اپنے والد کو دیکھتے ہیں، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کی، اس کی گردن اتار کے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے ماموں کی گردن اتار دی، محمد بن مسلمہ نے اپنے ماموں سکے کو جو تھا وہ جہنم رسید کر دیا تھا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری مثالیں۔ اور آج بھی 14.5 صدیاں بعد بھی مسلمان جو ہیں ان کی نسبت عشقی اللہ کے فضل و کرم سے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مضبوط ہے۔ اگلا حق ہے جذبہ اطاعت۔ ہر بات میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ من یطع رسولہ فقد اطاع اللہ۔ اللہ نے 36 مقامات پر قرآن حکیم میں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، اور 16 مقامات وہ ہیں جہاں صرف محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا۔ تو ناظرین کرام، پھر غیرت ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت ہر مسلمان پہ فرض بھی ہے، قرض بھی ہے، اور ہم نے یہ قرض ہمیشہ چکایا ہے اور تا قیامت ہم چکاتے رہیں گے۔ اور آخری یہ ہے کہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنا، اور اس کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قربان جاؤں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے میرے قریب قیامت میں وہ ہوگا جو مجھ پہ زیادہ درود پڑے گا۔ تو درود و سلام جو ہے یہ بھی قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ اور آخری بات جو میں عرض کر دوں، جن اشخاص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، جن چیزوں سے آپ نے محبت کی، جن جگہوں سے آپ نے محبت کی، جس خوراک سے محبت کی، جو لباس آپ نے پسند فرمایا، جو گفتار آپ نے پسند فرمائی، جو رفتار آپ نے پسند فرمائی، وہ سارے انداز اپنانے کو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو صحابہ اسی نہیں، جہاں حضور نے نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہیں صحابہ نماز جا کے پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر ان جگہوں کو چومتے تھے، اپنی گال پہ لگاتے تھے، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ بیٹھ کے خطبہ دیتے ممبر مبارک پہ، جہاں جہاں وہ رکے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی مفتی صاحب، عملی تقاضے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے اشارے دے دیے، آپ تفصیل بیان کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج 92 میں بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے دعوت دی ہے، اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک تائرانہ نگاہ ڈالی ہے اس موضوع کے اوپر۔ اور بلا شبہ جب تک عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تقاضے پورے نہ ہوں تو اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ صرف ایک زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے عمل بہت ضروری ہے۔ اور ان تقاضوں میں سے بہت سے تقاضے آپ نے گنوائے ہیں۔ ایک تقاضا ادب اور احترام رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کا ادب کرنا اور آپ کا احترام کرنا، یہ بھی عشق کے تقاضوں میں سے ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کس طرح ادب کرتے تھے کہ وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی مجلس میں بغیر وضو کے کبھی نہیں جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سے جب سفر کر رہے ہوں تو سفر میں کبھی آگے نہیں بڑھتے تھے، بلکہ ہمیشہ وہ پیچھے پیچھے رہتے تھے، سواریاں ان کی پیچھے رہتی تھی۔ بلکہ پالان نہیں رکھا اونٹ کے اوپر، جی بالکل، وضو نہیں تھا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پالان رکھنا تھا اونٹ کے اوپر۔ انہوں نے کہا میں نہیں رکھ سکتا، میرا وضو نہیں ہے۔ واہ کیا ادب ہے۔ تو قرآن مجید کی سورہ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو
اور انہیں اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو۔ تو اس کا معنی کیا ہے اس آیت کا کہ نبی کو اس طرح نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے لا تقول لہو یا محمد بل قول لہو یا نبی اللہ و یا رسول اللہ، کہ ان کو ان کا ذاتی نام لے کر جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں ہم اس طرح نہ کہو، بلکہ اگر ان کو پکارنا ہو تو یا محمد یا رسول یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارو۔ میں لاہور اسٹوڈیو جاؤں گا، مفتی صاحب بہت شکریہ۔ علامہ بدرالزمان قادری صاحب، کیسی بات انہوں نے فرمائی کہ اسی لیے شاید پورے قرآن میں کہیں یا محمد نہیں کہا گیا، یا ایھا المزمل، یا ایھا الرسول، اس طرح کے جو الفاظ ہیں انہی سے اللہ نے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پکارا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن عملی الرحیم۔ تقاضے عشق مصطفیٰ۔ جی غازی صاحب، میں یہاں سب سے پہلے علامہ اقبال کے شعر کا حوالہ لوں گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں عقل و دل نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، جی عشق نہ ہو تو شرع و دین عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، اور بت قدائے تصورات۔ عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات۔ اقبال کہتے ہیں کہ اطاعت اس وقت باطل ہو جاتی ہے جب تک دل میں عشق مصطفیٰ کریم علیہ السلام نہ ہو، اور یہی بات امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو اپنی اطاعت کے حوالے سے عاجز دیکھا، اخرجہ الی الناس سفیرا صادقا، تو اپنے محبوب کو سفیر صادق اور برہان قاطع بنا کے بھیجا، فرمایا وجعل طاعتہ اور اپنے نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت بنا دیا۔ اگر آپ صحابہ کی حیات طیبہ دیکھیں تو آپ کو ایک بات بڑی واضح نظر آئے گی کہ صحابہ کرام کی حیات طیبہ جو ہے، ان کی زندگیاں جو ہیں وہ عشق اور اطاعت کا جو ہے ایک حسین امتزاج تھی، ایک بہت خوبصورت امتزاج تھا۔ میں سالار عشق جو ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کروں گا، اور آپ کی جو حیات ہے وہ ہماری شاہراہ حیات کو منور کر دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لست تارکا شیئا کان رسول اللہ یعمل بہ، فرماتے ہیں میں کبھی بھی اس کام کو ترک کرنے کو تیار نہیں جس پر میرے نبی نے عمل کیا، الا عملت بہ انی اخشا، مجھے اس بات کا خوف ہے ان ترکت شیئا ومن امری ان ازیغا، کہ میں رسالت مآب علیہ السلام کی کسی قول کو چھوڑ دوں اور کہیں میں راہ سے بھٹک نہ جاؤں۔ اگلی بات فرماتے ہیں جب تدوین قرآن کا موقع آیا اور سیدنا عمر فاروق نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن کو مدون کر لیا جائے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ علیہ السلام، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو میرے نبی نے کام نہیں کیا۔ یعنی وہ لوگ اتنے اطاعت اور سنت کے پابند تھے کہ ایک لمحے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور غازی صاحب اگر آپ کو یاد ہو لشکر اسامہ کے حوالے سے، جی قمر صاحب کی طرف آتا ہوں۔ جی مفتی عبد الرحمن قمر صاحب کی طرف۔ مفتی صاحب، ہر وہ چیز جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اس کو پسند فرما لیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسند ہے اس کو ناپسند فرما لیں، یہ بھی ایک عملی تقاضا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، سب سے پہلے تو ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ یا حب مصطفیٰ اور اس کے عملی تقاضے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حب مصطفیٰ ہے یا عشق مصطفیٰ ہے یہ بیسیکلی ایک دعویٰ ہے، اور اس کی ہمیں دلیل دینی ہے۔ اس کا عملی تقاضا کیا ہے؟ اس کی دلیل دینی ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرقان حمید میں مثال دی ہے، ارشاد اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے دعوے تو کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے مال دے، یا اللہ مجھے رزق دے، مجھے مالا مال کر دے، میں اتنے صدقے کروں گا، میں اتنی خیرات کروں گا کہ میرا نام نیکوکاروں میں لکھا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کی خواہش کو پورا کر دیتا ہوں، مال عطا کر دیتا ہوں، تو بخیلو بھی پھر بخیلی شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے ایک مثال دی ہے ہمیں کہ دعویٰ کرنا آسان ہے کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں، دعویٰ کرنا آسان ہے کہ میں محب مصطفیٰ ہوں۔ اتباع کا جو ہے وہ طریقہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تشریف لے گئے ہیں۔ سارے مکے والوں نے کہا تم شریف آدمی ہو، صاحب قدر ہو،
سردار ہو، تمہیں اجازت ہے کہ تم چاہو تو طواف کر لو۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اگر میرا محبوب 1 سال تک بھی حدیبیہ میں بیٹھا رہے تو عثمان ان کے بغیر کبھی طواف نہیں کرے گا۔ تو یہ صحابہ کرام نے اتباع کے جو تقاضے ہیں، جو اس کے عملی تقاضے ہیں، وہ ہمارے سامنے پورے کیے ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر ڈاکٹر سوار طاہر ہوئے۔ امید تنولی صاحب کی طرف آتا ہوں جی۔ جی ڈاکٹر طاہر امید تنولی، اقبالیات کے ماہر، بمصطفیٰ بے رسا خیش را کے دی ہما اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا حبیست۔ جی غازی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ۔ غازی صاحب جو موضوع آج کا ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے، عملی تقاضے کیا ہیں، بنیادی بات یہ ہے کہ جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کیا جاتا ہے تو پھر زندگی میں مرکزیت صرف ذات مصطفیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہوتی ہے۔ پھر بندہ مومن کے جتنے معاملات ہیں، سبحان اللہ، اس کے عقیدے کے، اس کی فکر کے، اس کی انفرادی زندگی کے، اس کے اجتماعی زندگی کے، وہ متعین ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ۔ اور اس میں ایک بڑی بنیادی بات جس کی طرف آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی اشارہ فرما دیا، وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سب سے پہلے ذات مصطفیٰ ہے، اس کے بعد آپ کی اطاعت ہے، آپ کے معمولات ہیں، آپ کی سیرت ہے، اور یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اب ترتیب دیکھیں، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہر اس چیز کی قسم کھائی جو لکھی جا رہی ہے، اور صاف ظاہر ہے اس میں سب سے پہلے قرآن مجید ہے جو لکھا ہوا ہے اور جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس کے اندر بات ہو رہی ہے۔ یعنی قرآن مجید کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا ہے میرے رسول ہم نے آپ کو ہر طرح کے نقص سے پاک پیدا کیا، پھر فرمایا ہم نے آپ کو اخلاق عالیہ کے مقام پہ فائز فرمایا۔ تو جب آپ نے پیروی کرنی ہے تو آپ کی سیرت کی کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے اسلوب قرآنی جو ہے وہ ہم نے نظر انداز نہیں کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہو کہ آپ کی ذات ہر لحاظ سے بندہ مومن کے لیے عملاً بے مثل اور بے نظیر ہو۔ غازی صاحب قبلہ جب یہ چیز متعین ہو جاتی ہے نظریاتی سطح پر، فکری سطح پر، اعتقادی سطح پر، تو پھر زندگی کی ساری ترجیحات کا تعین جو ہے وہ ذات مصطفیٰ اور نسبت نبوی کے لحاظ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات، عشق کا دعویٰ اگر وہ عشق ہے تو وہ عمل سے خالی ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں حضرت ربیعہ بن ابن کعب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت موجود تھے، تو جب آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے ہوئے فرمایا کہ سل ربیعہ کچھ مانگ، تو اب دیکھیں کہ عشق کا تقاضا کیا ہے، یہ بھی صحابہ کرام سل ربیعہ کچھ مانگتا ہے۔ تو اب انہوں نے مانگا کیا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کی قربت چاہیے۔ اب آپ نے دوبارہ پوچھا، جب انہوں نے دوبارہ فرمایا یا رسول اللہ میری یہی التجا ہے، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ربیعہ پھر سجدوں کی اتنی کثرت کر کہ پتہ چلے تو دعویٰ عشق میں سچا ہے۔ تو یہ جو ایک تعلیم ہے کہ جس وقت عشق بندہ مومن کے اندر رچتا ہے، آدمی کے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، جس طرح شاہ گل میں باد سحر گاہی کا نم، تو وہ آپ کی پورے جینیٹکس کو بدل دیتا ہے، آپ کی سوچ کو بدل دیتا ہے، آپ کی اپروچ کو بدل دیتا ہے۔ کل یعمل علی شاکلہ قرآن مجید میں ہے نا، ہر شخص اپنی جینیٹکس پہ کھڑا ہے۔ جب آپ عشق میں رنگے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کی سوچ، آپ کی اپروچ، آپ کی ترجیحات، آپ کی پسند ناپسند کیسے ہوتی ہے؟ عبداللہ ابن رواحہ تشریف لا رہے ہیں مسجد نبوی میں، سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بیٹھ جاؤ، وہ نہیں دیکھتے میں کہاں کھڑا ہوں، وہیں بیٹھ جاتے ہیں جہاں پہ ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ علامہ بدرالزمان قادری کی طرف جاتا ہوں۔ علامہ صاحب وہ صحابیہ حضرت ہند بنت، میرے ذہن میں ان کا والد کا نام نکلے گا، احد میں، جن کا بھائی شہید ہو گیا، ہیں جی، جن کا بھائی شہید ہو گیا، جن کا شوہر شہید ہو گیا، جن کا باپ شہید ہو گیا، لوگ خبر دیتے رہے اور وہ یہ کہتی نہیں مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ نگاہ پڑی تو کہا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ انور دیکھ کے سارے دنیا کے غم بھول گئے ہیں، اب کوئی غم نہیں رہا۔ یہ ایک ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ بتائیں کہ اگر نعت ساری رات بندہ سنتا رہے تو یہ بھی عملی تقاضا نہیں ہے کہ ساری رات نعت سنے صبح نماز چھوڑ دے صبح کی، تو تقاضا تو پورا ہو گیا نا عشق کا، کیا خیال ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ تقاضا پورا ہو گیا، بلکہ یہ تو زبانی دعویٰ ہے تقاضا کے پورا ہونے کی، بات اس میں ہرگز نہیں ہے۔ اور ہمارے اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، ہم نے عشق کا پیراہن ہی بدل ڈالا ہے۔ میں آپ کو ایک خوبصورت مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اتباع اور عشق یہ دونوں چیزیں کیسے سامنے آتی ہیں۔ بلال بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم
اچھا، آپ صاحبزادے ہیں عبداللہ ابن عمر کے اور پوتے ہیں سیدنا عمر فاروق کے. آپ تشریف فرما تھے تو عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے سے کہا نہیں، سیدنا سالم کی بات تو نہیں کر رہے. جی آپ حضرت سالم کی بات تو نہیں کر رہے. جی انہی کی بات کر رہا ہوں، انہی کی بات کر رہا ہوں، انہی کی بات کر رہے ہیں آپ. انہی کی بات میں کر رہا ہوں. تو جب آپ نے فرمایا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں جب مسجد میں جائیں تو انہیں روکنا نہیں چاہیے، انہوں نے کہا واللہ لا نمنعہن، خدا کی قسم ہم نے ضرور روکیں گے. اور عبداللہ ابن عمر شدید غصے میں آ گئے، بیٹے کو سخت برا بھلا کہا اور فضرب فی صدرہ، اٹھ کے سینے پہ مکہ زور سے مارا اور فرمایا قال احدثک عن رسول اللہ علیہ السلام، میں تمہیں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہتے وتقول لا، تم کہتے ہو ہم نہیں جانے دیں گے. فرمایا وتقول ما تقول، تم نے ایسی بے ادبی کی بات کی. فمد یدہ فلطمہ، پھر غصہ آیا، پھر اٹھے اور زور سے تھپڑ منہ پہ رسید کر دیا. اور امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں فما کلمہ عبداللہ حتی ماتا، عبداللہ ابن عمر نے ساری زندگی اپنے بیٹے سے کلام نہیں کیا. فرمایا کہ تیری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ میں حدیث مصطفیٰ بیان کروں اور تم اس کے خلاف جاؤ. یہاں میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو صاحبزادے تھے ان کا بنیادی مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ تقاضے بدل جاتے ہیں. اب خواتین کا رات کو نکلنا یا صبح فجر میں جانا جو ہے شاید کہیں فتنے کا باعث نہ بن جائے. تو آپ نے اس تناظر میں بات کی اور میں یہ کہتا ہوں کہ محبت کے خمیر سے اٹھنے والی اطاعت، اس اطاعت سے فاروق اعظم جنم لیتے ہیں، صدیق اکبر جنم لیتے ہیں، عثمان غنی جنم لیتے ہیں، حیدر کرار جنم لیتے ہیں. سیدنا عمر فاروق نے اپنی خاتون سے پوچھا کہ آج صبح آپ نماز میں آپ کے بیٹے مجھے نظر نہیں آئے. عرض کرتی ہیں کہ رات بھر نوافل ادا کرتے رہے ہیں. فرمایا ہائے کاش تیرا بیٹا رات کو ایک نفل بھی ادا نہ کرتا لیکن نماز فجر میں مسجد کے اندر حاضر ہوتا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ راضی ہوتے. تیرے بیٹے نے جرم کیا اور غلطی کی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی قادری صاحب کی بات ہو رہی تھی جی لاہور سے. علامہ بدرالزمان قادری اپنی بات مکمل فرمائیں. جی علامہ صاحب. جی میں یہ عرض کروں گا نا، علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو خدا کا قرض تو ادا نہیں کرتے لیکن خدا کو ہدیہ اور تحائف بیچتے ہیں، جیسے نوافل پڑھتے رہتے ہیں. فرمایا ان کی مثال روز قیامت اس عورت کی سی ہوگی کہ جو 9 مہینے انتظار کرتی ہے کہ اللہ اسے بیٹا عطا فرمائے گا، اور جب اللہ اولاد کے یعنی ہونے کا وقت ہوتا ہے تو مردہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے. تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کو جو اس کا قرض ادا نہیں کرتے بلکہ تحائف بھیجتے رہتے. میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کیا کہ ہماری مثال ایسے ہے کہ قرض تو ادا نہیں کرتے لیکن کبھی کیک لے کے آ جاتے ہیں، کبھی کوئی تحفہ لے کے آ جاتے ہیں. تو اس کی مثال بالکل اس عورت کی سی ہوگی روز قیامت کہ جو عورت جو 9 مہینے انتظار کرنے کے بعد جب پھل کا وقت آتا ہے تو مردہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کی جو کیفیت ہوتی ہے ان لوگوں کی وہی روز قیامت وہی کیفیت ہوگی کہ جنہوں نے رب کا قرض ادا نہیں کیا، نماز ادا نہیں کی، زکوٰۃ نہیں ادا کی. ان لوگوں نے وہ فرض کی ادائیگی نہیں کی لیکن نوافل پڑھتے رہتے ہیں، درود پاک کی کثرت کرتے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی بات مفتی عبدالرحمان قمر صاحب، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرما دیا قرآن حکیم میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بیسٹ ماڈل فار ہیومینٹی، بہترین ماڈل، نمونہ، تمہاری نمونہ کمال جو ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہر بات میں جب آپ کوئی عمل کر رہے ہیں زندگی میں، ہر سانس پہ،
تو آپ کی سوچ اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یہ کیا تھا کام. اگر لباس پہننے ہیں تو سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ہاتھ جو تھا وہ پہلے اس بازو میں ڈالا تھا قمیض کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چل رہے تھے مسجد سے باہر نکلتے ہوئے کون سا قدم باہر رکھا تھا. کھانا کھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دستے پاک سے پہلے جو تھا وہ کھانا اٹھایا تھا, پانی کس ہاتھ سے پیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوست کو دیکھ کے کیسے مسکراتے تھے, گفتگو کیسے فرماتے, یہ ساری باتیں. جی ارشاد. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ, جس طرح کہ ارشاد ربانی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ اتنا خوبصورت مضمون ہے کہ انسان ایک ایک سنت پر عمل کرنا شروع کر دے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے ایک سنت پر عمل کرنے سے. اور انسان ٹھان لے کہ میں نے نبی کی ہر سنت کو ادا کرنا ہے. اور جس طرح کے صحابہ کرام نے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے, اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, تو سرکار نے نگاہ غضب سے دیکھا, اس نے انگوٹھی اتار لی, جا کر تندور میں پھینک دی. کسی نے کہا کہ تم اپنی بیگم کو دے دیتے, کم از کم سونا وہ تو پہن سکتی ہے. سرکار دو عالم کے اس عظیم صحابی نے فرمایا کہ اس پر نگاہ غضب میرے مصطفیٰ کی پڑ چکی تھی, تو میں پسند نہیں کرتا تھا کہ جس پہ غضب نگاہ مصطفیٰ ہو وہ میری بیوی پہنے. حضور کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کے لیے قبلہ سب سے آسان اور مشکل کام ہے یہ, اس لیے کہ ہم ہر وہ سنت اپناتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہے, جو ہمارے وارے میں آتی ہے, تو جو ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے ہم اس سنت کا انکار کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ میں آزماؤں گا. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صدق اللہ العظیم. اللہ کہتے ہیں میں آزماؤں گا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا. دعوے تو سب کرتے ہیں, اور دعوے میں سچا کون ہے, یہی اللہ تعالیٰ کا پاک پیغمبر ہم سے چاہتا ہے کہ آپ بالکل پوری طرح پر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. رول ماڈل محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے ہر عمل کو, اس کی ہر سنت کو اپنانے. بہت شکریہ. ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب کی طرف جاؤں گا. جی ڈاکٹر صاحب, حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کلمہ گو جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون آدمی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جو میری اتباع نہیں کرے گا. جی طاہر حمید تنولی صاحب, بمصطفیٰ بے رساں خیش مکمل نہیں کیا آپ نے مضمون. جی بالکل بھائی صاحب, جس یہ شعر علامہ کا آپ نے کوٹ کیا, جس طرف آپ نے اشارہ کیا, آپ نے عشق مصطفیٰ کے عملی تقاضوں کی معراج کی طرف اشارہ کر دیا. دیکھیں علامہ فرماتے ہیں کہ قوت قلب و جگر گردد نبی, سبحان اللہ, از خدا سبحان اللہ, محبوب تر گردد نبی. کہ بندہ مومن کی ذات مصطفیٰ میں فنائیت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس کے ظاہر و باطن, اس کے ایمان, اس کے یقین, اس کے قلب و جگر کی طاقت حضور کی ذات پاک کے ساتھ محبت اور تعلق ہے. حتیٰ کہ اسے کائنات ارض و سما کی ہر شے سے برتر اور محبوب تر کوئی چیز اس کے لیے ہے, کوئی ہستی, تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. غازی صاحب, یہ جو علامہ نے کہا کہ اپنے آپ کو ذات مصطفیٰ تک پہنچاؤ, یہ دین ہے. اور اگر آپ یہاں تک نہیں پہنچے تو پھر ساری صالحیت, ساری نیکیاں, سارا زہد و تقویٰ وہ سوائے بولہبیت کے کچھ نہیں. اس کا سبب کیا ہے غازی صاحب؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سلسلہ انبیاء کو قائم فرمایا توحید کے بیان کے لیے, توحید کے ابلاغ اور پیغام کو خلق خدا تک پہنچانے کے لیے. اب اس توحید پہ دلیل قائم فرمائی. وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. اللہ رب العزت کی منشا یہ ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں اس کی توحید کے اقرار کے لیے کائنات کی کوئی دلیل بھی لے کے وہ قابل قبول نہیں ہے سوائے ذات مصطفیٰ کے. سبب یہ ہے کہ ہر دلیل ٹوٹ سکتی ہے سوائے ذات مصطفیٰ کے. اگر آپ حضور کے علاوہ اپنے زہد و تقویٰ کو قائم کر کے لے کے جاتے ہو تو اس کے پیچھے وہ استدلال نہیں ہے جو ابدی ہے, جو اٹل ہے, جس کو رد نہیں کیا جا سکتا. تو حضور کی نسبت جو ہے وہ آپ کی ہر چیز کو توثیق دیتی ہے, اس کو مستند بناتی ہے. اور غازی صاحب, یہ جو علامہ نے بات کی, یہ مجھے یہ عرض کرنے کی اجازت دیں, یہ جو شعر علامہ نے کہا اس کو آپ صرف یہاں تک محدود نہ رکھیں. یہ پاکستان کے قیام کی بنیاد ہے. ہم عملی تقاضوں کی بات کر رہے ہیں. جس وقت وہ کیسے, یہ تو کمال کی بات کی آپ. جی غازی صاحب, جس وقت یہاں پہ یہ ڈیبیٹ چلا
کہ ہم قومی تشخص کو کہاں سے تلاش کریں، اس کا اوریجن کہاں سے ہونا چاہیے، علاقے سے ہونا چاہیے، نسل سے ہونا چاہیے، جغرافیہ سے ہونا چاہیے، رنگ زبان سے ہونا چاہیے۔ علامہ نے فرمایا نہیں، ہماری اصل ذات مصطفیٰ سے ہے، بس بمصطفیٰ برساخیش، ہماری قومی شناخت، ہمارے اجتماعی وجود کی اصل اور اس کا سرچشمہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ وہ قومی اوطان سے نہیں بنتی، قومی اوطان سے نہیں بنتی، وہ ذات مصطفیٰ کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ بنتی ہیں۔ اور گائی صاحب اس چیز کو پھر آن کیا، آپ تصور کریں، میں یہاں قائد اعظم کا ایک بیان کوٹ کرنا چاہوں گا۔ 4 اپریل 1941 کو کانپور میں جلسہ تھا، جس کو اس وقت کی جو سیکورٹی ایجنسیز تھیں انہوں نے بھی رپورٹ کیا، اور آج سب کچھ یہ ڈاکیومنٹڈ ہے اور ریکارڈ کا حصہ ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا ہم نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ اقلیتی صوبوں کے 2 کروڑ مسلمانوں کو اکثریتی صوبوں کے 7 کروڑ مسلمانوں پہ قربان کر دیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بے سوچے سمجھے یہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ میں کیوں اقلیتی صوبوں کے 2 کروڑ مسلمانوں کو قربان کر رہا ہوں پاکستان کا مطالبہ کر کے؟ صرف ایک بات کے لیے، میں ریاست مدینہ کا احیاء چاہتا ہوں۔ یہ مقصد تھا کہ جس ریاست کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا وہ اس کو زندہ کرنا چاہتے تھے، انہیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ وہ اس سفر پہ گامزن تھے۔ مفتی ضمیر صاحب، میں مفتی ضمیر صاحب کی طرف، جی اسلام آباد جی مفتی صاحب، میں زمانہ طالب علمی میں پڑھا کرتا تھا کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے اور توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فضول ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم نے دعویٰ کر دیا، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کر دیا، پھر ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے لیڈر نے یہ بات کہی ہے تو میں نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے چاہے وہ دین کے خلاف ہے۔ میں نہیں دیکھنا میرے مذہبی رہنما نے کوئی بات کی ہے، میرے پیر نے، میرے کسی جن کو میں بہت بڑا مانتا ہوں انہوں نے بات کی ہے۔ غیر مشروط محبت لا معدوفہ داری، ہر دور میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بات ہوگی، آپ کی ناموس کی بات ہوگی، جب دین کی بات ہوگی، پھر ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ ہے اصل ریاست مدینہ۔ جی مفتی صاحب۔ جی بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو سچا عشق ہے اور جو محبت ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، اور وہ انسان کے عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ انسان کہاں تک عمل کر کے وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ نبی اکرم علیہ السلام کا عاشق ہے۔ یہ اس سب سے پہلے جو دین کے مخاطبین وہ صحابہ کرام ہیں۔ اسلام لانے کے بعد اگر کسی سے کوئی خطا ہوئی ہے تو انہوں نے اپنے لیے سزا طلب کی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ماعز اسلمی حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ طاہرنی یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آخرت کی سزا بہت بڑی سزا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے تحقیق کی کہ کیا واقعی یہ جرم ایسا ہی ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں، بدکاری کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد جاری فرما دی ہے اور ان کو سزائے موت دی ہے۔ اور اس کے بعد کسی نے کہا کہ دیکھو اگر یہ نہ بتاتے تو کیا تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آج ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کو ساری قوم پر تقسیم کیا جائے، سارے مدینہ پر تقسیم کر دیا جائے۔ واہ واہ۔ اسی طرح سے غامدیہ، حضرت غامدیہ، ایک بھیانک قسم کے سزا ملنے کے بعد حضرت غامدیہ بھی آئی ہیں، انہوں نے بھی ایسے ہی جرم کا اقرار کیا ہے کہ مجھ سے جرم ہو گیا ہے، طاہرنی کما طہرت ماعز یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جس طرح آپ نے ماعز کو پاک کیا تھا اسی طرح سے مجھے بھی پاک کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی حد جاری کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ بدر الزمان قادری صاحب،
وہ جو بات ہے کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اچھا دیکھیں اس میں دو محبتوں کا ذکر ہے. ایک بندے کی اللہ سے محبت اور دوسری اللہ کی بندے سے محبت. اب دونوں کے درمیان جو واسطہ آ رہا ہے وہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی ذات کا واسطہ ہے کہ ذات الہی سے محبت کی تکمیل بھی ممکن نہیں، اور بندے کی رب سے محبت، رب کی بندے سے محبت، دونوں کو اگر احتیاج ہے، اس کے اندر برج ہے تو ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. اگر رسالت مآب علیہ السلام کی اتباع کر لی جائے گی تو یقیناً اللہ بھی محبت فرمائے گا اور اللہ کی محبت، بندے کی اللہ سے محبت کامل ہو جائے گی. عصر حاضر میں جو بدترین فتنہ پیدا ہو رہا ہے اور بڑے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں، حدیث مصطفیٰ کو سیٹ اسائڈ کیا جا رہا ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ قرآن سے بات کریں، قرآن سے بات کریں. یہاں میں امام عبدالرزاق کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور امام بہقی نے بھی اس کو نقل کیا. مذاکرہ چل رہا تھا، گفتگو چل رہی تھی، عمران بن حسین تشریف فرما تھے، اور آپ نے جب بات کی حدیث مصطفیٰ کی تو ایک شخص نے کہا جی آپ قرآن سے بات کریں، آپ قرآن کی بات نہیں کرتے. تو آپ شدید غصے میں آگے فرمایا قال انک لاحمق، فرمایا تم انتہائی احمق آدمی ہو، تم انتہائی احمق آدمی ہو. فرمایا او وجدت فی القرآن صلاۃ الظہر، کیا تمہیں قرآن کریم کے اندر 4 رکعات، قرآن مجید کے اندر کہیں ظہر کی 4 رکعت نظر آئی ہیں؟ فرمایا والعصر 4 رکعات، اور کیا عصر کی 4 رکعت کہیں قرآن میں نظر آئی ہیں؟ وہ خاموش ہو گیا. فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ لا تجہروا فی شیء منہا، تم دونوں میں قرات نہیں کرتے، اور مغرب کی 2 رکعت میں قرات کرتے ہو، ایک میں خاموش ہو جاتے ہو، عشاء کی میں 2 قرات کرتے ہو، فجر میں 2 قرات کرتے ہو، یہ تم نے کہاں قرآن کے اندر دیکھا؟ فرماتے لما نحن فیہ یعدل القرآن، واللہ ہم نبی کی سنت کو قرآن کی مثل سمجھتے ہیں. جو کچھ میرے نبی نے فرمایا، یقین وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا وہ الا کیا ہے وحی اپنا یوحیٰ. قادری صاحب؟ جی قادری صاحب وہ ایک حدیث پاک ہے نا کہ قرب قیامت میں لوگ کہیں گے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے قرآن میں اور میں یہ کہتا ہوں، اور حدیث کی وہ بات نہیں کریں گے. اس طرح کی کوئی مفہوم کی حدیث ہے ایک میرے بات ذہن ہے میں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن، قیامت کے نزدیک اس کی علامت ایک یہ بھی ہوگی کہ بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو علامہ فہامہ کہلائیں گے، یا دین کے دعوے دار ہوں گے، علم کے دعوے دار ہوں گے، تکیوں سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، اور پھر جب اسے پوچھا جائے گا تو کہے گا نہیں ہم تو قرآن کی بات کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کبھی اس چیز کو نظر انداز نہ کرنا. آج ہم نے قرآن اور حدیث کے اندر حد فاصل کھینچ دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن بغیر حدیث کے سمجھ آ ہی نہیں سکتا. ایک حدیث ایک وحی مطلوع ہے اور ایک غیر مطلوع. اگر قرآن کریم حدیث وحی مطلوع ہے تو میرے نبی کا قول وحی غیر مطلوع ہے. اس کے درمیان لائن آف ڈیمارکیشن نہیں کھینچی جا سکتی. جو ارشاد میرے نبی کا ہے وہی میرے رب کی رضا ہے. وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. اللہ فرماتے ہیں میرا نبی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، بلکہ جو بھی کلام فرماتا ہے وہ اپنے رب کی مرضی سے کلام فرماتا ہے. تو یقیناً آپ کو اگر یاد ہو حجر اسود کی بات، ڈاکٹر طاہر امید تنولی کی طرف جاؤں گا. جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر طاہر امید تنولی، قرآن کی اتھینٹسٹی ہمیں کہاں سے ملی جی؟ زبان مصطفیٰ نے قرآن حکیم کی اتھینٹسٹی ہمیں دی ہے نا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ قرآن ہے تو ہم نے مانا کہ یہ قرآن ہے. جی گائی صاحب آپ نے فرمایا خدا ہے تو ہم نے مانا کہ خدا ہے. جی گائی صاحب قبلہ، یہی ہم عرض کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے وجود کی دلیل کامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. قرآن مجید ہمیں ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا. تو سب سے پہلے تو آپ کی ذات پاک ہے. خود قرآن مجید نے یہ ترتیب قائم کی، خود قرآن مجید نے یہ ترتیب قائم کی کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو ہر طرح کے نقص اور عیب سے بالا تر نہیں سمجھتے، اس وقت تک آپ کے دین کی اور آپ کے ایمان کی عمارت مضبوط بنیادوں پہ استوار ہی نہیں ہو سکتی. دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے عقیدے کے اندر، آپ کے ایمان کے اندر، آپ کی وابستگی اور تصور کے اندر ایک رائی برابر بھی کوئی اضمحلال آتا ہے، کوئی کمزوری آتی ہے، تو ساری دین کی عمارت ہی دڑام سے گر پڑتی ہے. پھر تو آپ کی دین کی عمارت ہی موجود نہیں رہتی، کیونکہ بنیاد آپ کی ذات پاک ہے. تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور صحابہ کرام کی زندگیاں اس پہ گواہ ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک قبیلے کی تربیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا اور آگے انہوں نے دھوکے سے ان کو شہید کر دیا. اور ان میں زید ابن دسنہ تھے جن کو صفوان ابن امیہ نے خرید لیا کہ اپنے والد کے قتل کے بدلے ان کو شہید کر دے. تو جب ان کو شہید کرنے کے لیے لے گئے، سارا ماحول بن گیا، تو صفوان بن امیہ نے ان سے پوچھا اے زید کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ معاذ اللہ العظیم آج تمہاری جگہ یا محمد موجود ہوتے؟ تو کیا جواب دیا انہوں نے فرمایا میں تو اتنا بھی نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو کانٹا بھی چبھے. سبحان اللہ. تم یہ کیا جرت کر رہے ہو یہ کہنے کی؟ تو یہ اپروچ کہاں سے آئی؟ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے جی نسخہ ہے، یہ مرگی کا علاج ہے.
اگر کسی شخص کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں تو نماز فجر کے بعد کسی کاغذ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک المرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 135 بار لکھ کر وہ کاغذ پانی میں بھگو کر مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو ضرور پڑھیں۔ سیدنا شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔